نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا کہ تم ایک فحش کام لاتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، اور تم مردوں کے پاس شہوت پوری کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ سے نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، پھر اسی طرح اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، ان کے تذکرے کے بعد اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرق اردن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہاں بہت بڑی قومیں رہتی تھیں، 4 بڑے شہر آباد تھے، تو ان 4 شہروں میں ایک بڑا شہر جو ان کا دارالخلافہ تھا اس کا نام تھا سدوم، اور تقریباً 4 لاکھ کی آبادی یہاں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن بابل، جو بغداد سے 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس وقت یہاں بڑی قومیں آباد تھیں 2، ایک کلدانی دوسرا عاشورہ، تو یہ 2 بڑی قوموں کا دارالخلافہ تھا بابل۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے اور یہاں انہوں نے قوم کو دعوت دی۔ نمرود اسی علاقے میں رہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہاں سے انہوں نے ہجرت فرمائی، شام میں چلے گئے۔ اس وقت ان کے ساتھ صرف 2 تھے ایمان والے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ایک ان کی گھر والی حضرت سارہ ان کا نام تھا، اور دوسرے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ اس وقت عمر میں چھوٹے تھے، اور یہاں سے سفر جب شروع ہوا تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ پھر ساتھ حضرت ہاجرہ بھی مل گئی، وہ حضرت سارہ کی باندھی کے طور پر ساتھ تھیں۔ تو راستے میں لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرما دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی طرف، سدوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں گئے۔ یہ جو قوم تھی یہ بڑی مالدار قوم، ان کے بڑے باغات اور کھیت تھے اور تجارت تھی، ہر طرح یہ خوشحال لوگ تھے۔ یہ جو قوم لوط تھی سدوم کے رہنے والے، سرسبز علاقہ تھا وہ، شام کا علاقہ۔ اس قوم میں ایک بہت بڑی بیماری تھی جس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ اذ قال لقومه اتأتون الفاحشہ، لوط علیہ السلام نے جب وہاں پہنچے، قوم کی حالت دیکھی تو دیکھا کہ وہ تو ایک فحش کام میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فحش کام کا اگلی آیت میں تذکرہ فرمایا، وضاحت فرمائی۔ یہاں اتنا ہے، اتأتون الفاحشہ، تم ایسا فحش کام لاتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ جہان والوں میں سے کسی نے آپ سے پہلے یہ کام نہیں کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے یہ گناہ کسی قوم نے بھی نہیں کیا، اس لیے کہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، اور اتنا بڑا برا گناہ ہے کہ جانوروں میں سے بھی کوئی بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہے۔ جانوروں میں بعض ایسے گناہ ہیں،
ایسے کام ہیں جو انسان کی فطرت کے خلاف ہیں لیکن جانوروں کی فطرت کے مطابق ہیں، مثلا چارہ کھانا، اور کبھی وہ ناپاک گندگی بھی کھا لیتے ہیں، لیکن یہ کام جانور نہیں کرتے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جانوروں میں سے صرف ایک جانور ہے جس کو بندر کہتے ہیں، وہ یہ کام کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کرتا۔ اس وجہ سے بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر میں تبدیل کر دیا، اس لیے کہ وہ انسانی فطرت کے سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ظاہری شکل بھی تبدیل فرما دی۔ یہ جو قوم تھی یہ کیسے اس گناہ میں مبتلا ہوئی؟ فرمایا مفسرین نے کہ اصل میں ان کے باغات اور پھل بڑے تھے، اور ان کے ہاں مرد، عورتیں، بچے وہ سارے کے سارے باغات سے نفع اٹھانے والے تھے۔ مرد اور عورتیں یہ تو پھر بھی احتیاط کرتے تھے، لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں تو وہ باغات میں داخل ہو جاتے اور وہاں سے پھل توڑتے۔ تو ابتدا اس طرح ہوئی کہ یہ اپنے باغات کو بچوں سے محفوظ کرنے کے لیے، ان کے اندر خوف بٹھانے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو بس پھر یہ بیماری ان کے اندر ایسی پھیلی کہ ان کے اندر سے حیا نکل گئی، اور وہ سر عام بازاروں میں، چوراہوں پر، اپنی مجالس کے اندر بھی یہ اس برے کام سے باز نہ آتے تھے، ایسے بیہودہ بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لوط علیہ السلام کی دعوت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ یعنی یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں اگر شہوت بنائی ہے تو اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی متعین کیا، وہ نکاح کا راستہ ہے۔ نکاح سے دو مقصد ہیں، ایک ہے اپنی شہوت کو حلال طریقے پر پورا کر کے پاکیزہ رہنا، اور دوسرا نسل انسانی میں اضافہ ہے۔ تو یہ عورتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تو تم ان کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ اور اس قوم کے اندر جو عذاب آیا اس گناہ کی وجہ سے وہ اگلی آیات میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں تنبیہ، حضرت لوط علیہ السلام کا اس قوم کو متنبہ کرنا ان الفاظ میں، فاحشہ، تم برا کام لاتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، برا کام بھی ایسا تو جو جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، اور بل انتم قوم مسرفون، تم انسانی حدود سے کراس کرنے والے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا فعل ہے جو انسانیت کے لیے شرم کا باعث ہے اور انسانیت سے نکل جانے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ ان قوموں پر ان گناہوں کی وجہ سے عذاب اترا ہے۔ اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کرو گے، حد سے تجاوز کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر تم پر بھی اتر سکتا ہے۔ اس وجہ سے ان گناہوں سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، وَلُوطًا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ ولوطن، ہم نے بھیجا، نبی بنایا لوط علیہ السلام کو، اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اتأتون الفاحشۃ، کہ تم فحش کام لاتے ہو، ما سبقکم، کہ تم سے پہلے کسی نے سبقت نہیں کی، بہا، اس گناہ میں، من احد من العالمین، جہان والوں میں سے کسی نے بھی، انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم، بلکہ تم، قوم مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین،
یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، ہر کام ہمیں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما، برائیوں سے بچا، پورے معاشرے کو برائیوں سے پاک فرما۔ یا اللہ پورے معاشرے کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ پورے معاشرے کو حیا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تقوی کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دے، ایمان کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ پورے عالم میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں سب کی اصلاح فرما، برائیوں سے دور فرما، نیکیوں کے جذبات نصیب فرما۔ جتنے بیمار ہیں صحت نصیب فرما، تنگ دست ہیں فراخی رزق نصیب فرما۔ یا اللہ جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، امن کا گہوارہ بنا، ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔